عنقریب ہم میں سے ہر شخص جان لے گا کہ اللہ کا خوف کیسا ہوتا ہے۔ ہم بار بار اسے بھول جاتے ہیں۔ ہم دنیا میں مگن ہو کر بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب بہت زیادہ نیکیاں کر لیں تب بھی ہم خود کو انوکھا سمجھنے لگتے ہیں۔ قرآن صرف اس کے دل پر نہیں اترتا جس کے پاس الفاظ کے معنی اور گہرائی کا علم ہوتا ہے۔ قرآن صرف اس کے دل پر اترتا ہے جو اس کے احکامات کو مانتا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے روز پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ مہینے میں ایک بار جوش میں کھول کر چند آنسو بہا کر واپس رکھ دینے والی کتاب نہیں ہے۔ یہ ہر روز پڑھے جانے والی کتاب ہے، خوشی میں، ناخوشی میں، آسانی اور تکلیف میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یقیناً اس میں یعنی قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ انسانی دماغ صرف اپنی شرمندگی یاد رکھتا ہے، دوسرے کی نہیں۔ آپ کو دوسرے لوگوں کی زندگیوں کے برے واقعات یا شرمندہ کرنے والے واقعات نہیں یاد، آپ کو صرف ان کی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ ایسے ہی دوسرے لوگوں کو بھی آپ کی زندگی کے وہ واقعات یاد نہیں جن میں آپ نے خود کو شرمندہ کروایا ہوا ہو۔ لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے آپ بھی بھول جائیں۔ بہت عرصے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ سب اللہ کا ارادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب ہمارے بھلے کے لیے کیا۔ ہم نے اگر اس چیز یا اس شخص کو نہ کھویا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ شخص ساری زندگی آنکھوں کے سامنے چھایا رہتا، اس کی وجہ سے ہماری نظر کا راستہ بند ہو جاتا، اس کے پیچھے کچھ دکھائی ہی نہ دیتا۔ وہ ہٹا تو دنیا نظر آئی۔ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھنے یا سمجھنے کی توفیق ملی ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ چند عام لوگ زندگی میں کسی بھی وقت اکٹھے ہو کر قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے دل پر قرآن صرف اللہ تعالیٰ اتارتا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس لیے آپ نے اس کو بہت سنجیدہ ہو کر پڑھنا ہے، اس کا ہر حکم ماننا ہے، اس کا ادب کرنا ہے اور اس میں اپنا وقت لگانا ہے۔ جو سننا ہے اس پر سر جھکا دینا ہے، جو حلال ہے اس کو لے لینا ہے، جو حرام ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس کتاب کے لیے چنا ہے تو آپ نے اس کتاب کی خدمت بھی کرنی ہے۔ ہم بعض دفعہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور آ جاتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نام سے ناراض ہے، لیکن پھر بھی ہماری دنیا تباہ نہیں ہوتی۔ رزق مل رہا ہوتا ہے، رشتے پاس ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی آسرا ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ناراض ہو تب بھی ہم سے نعمتیں نہیں روکتا۔ یہ پانی اور ہوا کا ملنا بھی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب انسانوں کو سب کچھ کرنے کی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ سب کو اختیار ملا ہوا ہے کہ وہ اچھائی کریں یا برائی۔ ان کے ظلم کو اللہ نے نہیں روکنا تھا، ان کے ظلم کو آپ نے روکنا تھا، ان کے ظلم کے خلاف آپ نے کھڑا ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے ظلم کرنے کا اختیار نہیں واپس لے گا۔ یہ ظلم اس کی بھی آزمائش ہے اور آپ کی بھی۔ ایک آزمائش میں کھڑے ہیں۔ آپ کے پاس کچھ خوبیوں، خامیوں، طاقتوں اور کمزوریوں سے بھری شخصیت ہے، اس کے پاس بھی یہی کچھ ہے۔ آپ نے اس ظالم کے امتحان میں کامیاب یا ناکام ہونے کی فکر نہیں کرنی، اپنی کرنی ہے۔ آپ خود کو کسی ظلم سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، یا اگر ظلم ہو تو آپ اس کے خلاف کیسے کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں برکتیں چاہیے تو قرآن کی طرف آئیں اور کچھ قربان کر کے آئیں۔ دراصل ہمارا دل دنیا کی رنگینی اور مادیت پرستی نے اتنا غافل اور زنگ آلود کر دیا ہے
کہ اس کو دھونے کے ساتھ ساتھ اس کو ہلانا جھلانا بھی پڑے گا، یا تو اللہ تعالیٰ اس دل کو توڑے گا یا ہمارا کوئی بت خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ زندگی میں کچھ چیزیں آپ کی قسمت ہوتی ہیں اور ان کو آپ نہیں بدل سکتے، ان کے ساتھ سمجھوتا کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کے قرآن سے جڑنا ہے، کیونکہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے اندر اتنی عقل ہے کہ وہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچانا چاہتا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ہم نے اس قرآن کو تھام لینا ہے۔ اگر آپ کو کسی پر بھروسہ نہیں رہا تو اللہ پر بھروسہ کریں، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کا سہارا بنے گا، لیکن وہ آپ کے گمان کے ساتھ ہے، یعنی آپ اس کے بارے میں جیسا گمان رکھیں گے وہ ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ یہ گمان رکھیں گے کہ وہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا تو وہ آپ سے ناراض ہے، وہ آپ کو ناپسند کرتا ہے اور آپ کبھی اس کے پسندیدہ لوگوں کی فہرست میں نہیں آ سکے، تو پھر آپ کا گمان سچا ہوگا اور اپنی بدگمانی کی وجہ سے آپ اس سے دور ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کا دل اتنا اداس ہے کہ نیک گمان کرنے کو بھی نہیں چاہتا تو یاد کریں اللہ کے اس نام المؤمن کو، یعنی ایمان دینے والا بھی وہی رب ہے، ایمان بھی اس کے پاس سے ملے گا، اسی سے مانگے کہ وہ آپ کو ایمان دے، آپ کے دل پر لگا زنگ اتارے، آپ کی نظر کے گدلے پن کو دھو دے، اسی سے دعا کریں کہ وہ آپ کے دل میں اس کے لیے اچھے گمان ڈال دے۔ یہ اللہ پر یقین رکھنا اور اس سے اچھا گمان رکھنا ہی آپ کو ایمان کے راستے پر ڈالے گا، اور یہ بھی اسی رب سے مانگنا پڑے گا۔ اللہ کو مالک ماننے کے لیے خود کو اس کا بندہ ماننا پڑتا ہے، اللہ کو بادشاہ ماننے کے لیے پہلے خود کو اس کا غلام ماننا پڑتا ہے۔ مالک کون ہوتا ہے؟ وہ جس کے ہاتھ میں آپ کی ساری زندگی کا قابو ہوتا ہے، آپ کی قسمت میں کیا لکھا گیا ہے اور کیا لکھا جانا ہے، آپ کو کتنا رزق ملنا ہے، کون سی جاب آپ کو دینی ہے اور کون سی چیز آپ کی بہت دعا پر بھی نہیں دینی، آپ کو کب بیمار کرنا ہے اور کب آپ کی زندگی سے کسی پیارے کو فوت کر کے دور کر دینا ہے، آپ کا ہم سفر کون ہوگا، اس سے شادی کب ہونی ہے اور وہ شادی کامیاب بھی ہونی ہے یا نہیں، بچے کب ہونے ہیں اور صحت مند ہوں گے یا معذور، آپ کی دل کی خواہش پوری کرنی ہے یا نہیں، یہ سب چیز جس کے ہاتھ میں ہے وہ مالک ہے۔ ہمارا رب سراپا رحم ہے، اسی کے پاس سے رحمت ملے گی، اس کو دنیا والوں کے پاس نہ تلاش کریں، نہ ان سے امید رکھیں، بس اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے جائیں، آپ سے جو بھی ہوا ہے سب معاف ہو جائے گا اور اسی کے پاس سے معاف ہوگا۔ بس ایک بات سیکھ لیں، یہ کہنا کہ اللہ مالک ہے، بس اس ورد سے زبان کو تر رکھیں، کوئی خواہش ہے تو اللہ مالک ہے، کوئی مسئلہ ہے تو اللہ مالک ہے، اس پر معاملے کو چھوڑ دینا سیکھیں کیونکہ وہی مالک ہے۔ آپ صرف اپنے لفظوں کے ذمہ دار نہیں ہیں، لوگ آپ کی بات کا کیا مطلب اخذ کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، آپ ان نتائج کے برابر ذمہ دار ہیں۔ دین سچا ہے، اتنا تو ابو جہل بھی اقرار کرتا تھا، پر کیا وہ مان نہ سکا، جھک نہ سکا، انا کا بت توڑ نہ سکا۔ سمجھنا کچھ نہیں ہوتا، ماننے کی صلاحیت پیدا کرو۔ میلے من کو باہری اچھائیوں سے چھپایا نہیں جا سکتا، خوشبو بدبو پر حاوی نہیں ہوتی، بدبو خوشبو سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، لیکن بدبو سے زیادہ طاقتور پانی ہوتا ہے، پانی ہر چیز کو دھو دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ گندگی پھیلانے کے لیے کچھ لوگوں نے اپنے شیطانوں کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، ہمیشہ سے وہ یہی کرتے چلے آئے ہیں کہ کہیں بیعت ٹوٹ نہ جائے۔